السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ میں نے کبھی یہ ولاگ وغیرہ یا سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن آج مجھے اس سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے دل کیا۔ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ میرے خیالات نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے خیالات ہیں۔ یہ پورے پاکستان جو اس چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ آج کل سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ایک بچہ جو ہے عباد نامی ایم پی ہے، جو وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے اگر اس کے ماں باپ کو، اس کی دادی دادے کو، اس کے گھر والوں کو اگر ہم ہراساں کریں گے نا، تو وہ بچے کے اوپر اثر بہت برا آئے گا۔ اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا۔ وہ بچہ ایک ہنستا کھیلتا پیارا سا بچہ تھا، وہ اس ٹائم جو ہے وہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ آئی سی یو میں داخل ہے۔ کیا یہ ہمارا پاکستان جو ہے، ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ہمارا پاکستان ایسا ہو؟ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا ہم اپنے پاکستان میں، ایک وقت آئے گا ہم اپنے پاکستان میں غلام ہو جائیں گے۔ تو کہاں ہیں وہ ادارے، وہ کیوں نہیں جاگ رہے، جن پہ ہمیں ناز ہوتا تھا کہ ہماری پاک فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے؟ ہم انڈیا کے ساتھ ہر جگہ پہ پنگا لے لیتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہماری پاک فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس ٹائم پاکستان کا ہر وہ فرد پریشان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سیم وہی کہنا چاہتا ہے۔ ہر شخص جو بھی ہے پاکستان میں، وہ اس لیے ہی کہہ رہا ہے، یہی بات کر رہا ہے، وہ پریشان ہے۔ تو خدارا ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ملک پاکستان پہ رحم کھائیں، ملک پاکستان پہ رحم کھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہم نے قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا تھا۔ جب انسان قربانیاں دے کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے نا، تو اس کی قدر بھی اسی کو ہوتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگ کہتے تھے کہ وہ مودی آر ایس ایس کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، وہ پکارتے تھے پاک فوج زندہ باد، پاک فوج یہ، پاک فوج وہ۔ تو اب وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے خاموش ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، پاکستانی خود ہی ارغمال ہیں، پاکستانی کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، پاکستان میں رہنے والے کوئی اپنے خیالات کے اظہار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے میں نے ابھی کوئی بات کی ہو، اس وجہ سے میرے ساتھ بھی کوئی ایکشن ہو، لیکن البلہ علم، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ سچ کہنا، سچ بولنا اس پاکستان میں ویسے بھی جرم بن گیا ہے۔ آپ جوتے پالش کریں، جتنے زیادہ زبان سے جوتے پالش کریں گے، آپ کو اقتدار دیے جائیں گے، آپ کو ویلکم کیا جائے گا کہ لوٹ لو پاکستان کو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، جتنا آپ پاکستان کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہو کر لو۔ جو بندہ سچ بولے گا اس کے اوپر تلوار بھی لٹک جائے گی۔ جو بندہ آگے سے کہے گا کہ جی میں اس نظام کو نہیں مانتا، اس کے اوپر اس کا جرم بن جائے گا۔ پھر آپ کو تب تک آپ کا جرم یہ ثابت قدم رہے گا جب تک آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کر دیتے، اور پریس کانفرنس میں آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ میرا 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ آزاد ہیں۔ آپ نے جتنی مرضی کرپشن کی ہے، جتنا مرضی پاکستان کو لوٹا ہے، آپ کھربوں اربوں جتنا بھی آپ پاکستان کا خون چوس چکے ہیں یا چوس رہے ہیں، آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن میں اپنی پاک فوج کو صرف اتنا ہی کہوں گا، اپنی پاک فوج سے صرف اتنا ہی کہوں گا
ہمیں آپ سے نہ نفرت کل تھی، ہمیں نہ نفرت آج ہے. بس ہمیں اتنا سکھایا گیا. میری 30 سال ایج ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی عوام دیکھتی آ رہی ہے کہ پاک فوج ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے جب تک یہ ہے. تو یہ صورتحال پہ خاموشی جو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جناب آپ کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر وہ مجھے یہ بتا دیں، ہمیں یہ عوام کو بتا دیں، یہ جو گرفتاریاں ایک کیس سے فری ہوتے ہیں دوسرے میں وہ پھر جھونک دیے جاتے ہیں، ایک سے آزاد ہوتے ہیں یہ پھر جھونک دیے جاتے ہیں، جو بندہ پکڑا جاتا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہ کون سی مخلوق کروا رہی ہے؟ یہ کون سی مخلوق کروا رہی ہے؟ ہمیں صرف یہ بتا دیں، عوام کو موٹیویٹ کریں کہ جی ہم نہیں ہیں. اس ٹائم جو آپ کی صورتحال پاکستان میں ہے، وہ سارے پاکستانی یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاک فوج ہی سب کچھ کروا رہی ہے. یہ پریس کانفرنس پاک فوج کروا رہی ہے، سب کچھ جو بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ پاکستانی آرمی کروا رہی ہے. تو لہٰذا مہربانی فرمائیں، آپ اپنا جو بھی کردار ہے اس کو واضح کریں عوام کے سامنے، عوام کو بتائیں کہ آپ پاک فوج جو ہے ہمارا ادارہ ہے وہ اس معاملات میں نہیں ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہوں. مہنگائی کا ایسا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں کہ غریب بندہ جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے مہینے کی، اس کے 60,000 روپے خرچے ہیں، وہ ڈکیٹیاں نہ کرے، چوریاں نہ کرے تو کیا کرے؟ لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میری آنکھوں دیکھی کی بات ہے، آج کل لوگ اتنے پریشان ہیں، کہتے ہیں رو کے کہتے ہیں کہ جی ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور 2 ٹائم ہم ایسے بھوکے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا وسائل نہیں ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، جو بھی اس ملک کے ساتھ جو بھی کوئی کارگر کوئی بھی ہے، واللہ علم کوئی بھی ہے، لوگ جھولیاں اٹھا کے بعد دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو بھی پاکستان کا دشمن ہے اس کو غرق کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی جگہ نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. والسلام. میرے دل میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب اگر کسی کو برا لگتا ہے تو اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں، لیکن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا ضمیر اس چیز کا گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے الفاظ، اپنا نظریہ، اپنی رائے نہ دوں. والسلام.